السلام علیکم طلبہ طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پہلی جماعت کی کتاب اردو قواعد انشاء کا آج ہم صفحہ نمبر 33 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 33 نون غنہ۔ نون غنہ، یہ نون غنہ کی علامت ہے۔ دیے گئے لفظ غور سے پڑھیں۔ میم الف ماں نون مان، میم الف ماں نون غنہ ماں۔ اوپر دیے گئے لفظوں کی ادائیگی کریں تو پہلے لفظ کے آخر میں نون کی پوری آواز آتی ہے، جبکہ دوسرے لفظ کے آخر میں نون کی آواز ناک سے ادا کی جاتی ہے۔ اسے نون غنہ کہتے ہیں۔ اس میں نون کی طرح نقطہ نہیں ہوتا۔ نون غنہ جب کسی لفظ کے درمیان میں آتا ہے تو نون کا نقطہ لگایا جاتا ہے اور نون غنہ ظاہر کرنے کے لیے اس پر الٹی جزم لگائی جاتی ہے، جسے لفظ دال الف دا نون غنہ تے دانت میں نون غنہ موجود ہے۔ نون غنہ کی کچھ مزید مثالیں پڑھیں۔ لفظ میم الف ماں نون غنہ ماں، میم الف ماں نون غنہ ماں۔ ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کی عزت کریں۔ دال الف دا حمزہ، یہ نون غنہ دائیں، دائیں کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ کریں کافرے کر، یہ نون غنہ کریں۔ بڑوں کا ادب کریں۔ جیم الف جا حمزہ اے نون غنہ جائیں، کسی کے گھر جائیں تو پہلے سلام کریں، کسی کے گھر جائیں تو پہلے سلام کریں۔ دال الف دا نون غنہ تے دانت، روز دانت صاف کریں۔ طلبہ، آپ نے ان الفاظ کو اور ان جملوں کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نون غنہ کی اور نون کی پہچان ہو جائے۔ نون غنہ میں نقطہ نہیں آتا اور نون میں نقطہ آتا ہے اور ان کی آواز بھی بدل جاتی ہے۔ اگر نون غنہ کسی حرف کے درمیان میں آتا ہے تو آواز اس طرح آتی ہے، یہ دیکھیں، میم الف ماں نون غنہ ماں، میم الف ماں نون مان۔ اس میں نون کی آواز آ رہی ہے اور اس میں نون کی آواز نہیں آ رہی ہے کیونکہ اس میں نقطہ نہیں ہے۔ اس لیے طلبہ طالبات، آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس صفحے کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔